الشیطان الرجیم ما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. صحیح کر، اس کو صحیح کریں. معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے قرآن پاک کی مختلف صورتوں کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہے ہیں. اس موضوع پر آنے سے پہلے آج چونکہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے، پہلی طاق رات ہے، یہ بات آج سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے باقی جو 9 دن رہ گئے ہیں، 9 راتیں یا 10 دن جتنے ہمارے نصیبے میں اللہ نے لکھے ہوں گے جو رہ گئے ہیں، ان میں ہم نے کون سے اعمال بجا لانے ہیں. چند اعمال کی طرف آپ کی رہنمائی کرنی ہے. ان میں سے اگر آپ سارے اپنا لیں تو آپ کے اور میرے لیے فائدے کا سودا ہے. اگر ان میں سے بعض اپنا لیں، اپنی استطاعت کے مطابق اپنا لیں، یہ تو ہر بندے کی اپنی طاقت، وسعت اور ہمت ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والے جو معزز مہمان اللہ کے ہیں، ہم ان کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اور میں اپنے بھائیوں اور ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ اعتکاف والوں کے لیے دل کو کشادہ رکھیں. ان کی خدمت میں، ان کے احترام میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی نہیں آنی چاہیے. اور اعتکاف والوں کو میں یہ کہوں گا کہ جب مغرب اور عشاء کی نماز ہو تو اس کے لیے نمازیوں نے صفوں میں آنا ہوتا ہے، تو اپنے بستروں کو اور خیموں کو اس وقت اٹھا دیا کریں تاکہ آسانی سے لوگ نماز پڑھ لیں. میرے بھائیوں، یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے یہ بھی کوئی چھوٹی عبادت نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث موجود ہے کہ اللہ کا قرب تلاش کرنے کے لیے فرائض بہترین ہوتے ہیں اور نوافل جو سنت سے ثابت و بہترین ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اللہ کا قرب اختیار ایسا ہو جاتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ بندے کو ایسا ویژن، ایسی بصیرت عطا کر دیتا ہے کہ بندہ، اس کے ہاتھ بھی، اس کے کان بھی، اس کی آنکھیں بھی ایسے ہو جاتی ہیں جیسے اللہ کی مدد اور معید اور تائید ہو جاتی ہے. اور حدیث کے الفاظ تو اس سے بھی بڑے ہیں کہ گویا ہاتھ بھی اللہ کا ہو جاتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ کا ہاتھ ہو جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ اس کا ویژن اتنا کھل جاتا ہے، اس کا ویژن اتنا براڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ہر چیز کو بلیک اینڈ وائٹ کے تناظر میں اس آسانی سے دیکھ لیتا ہے. اس کو سمجھ آ جاتی ہے کون سی چیز اچھی ہے، کون سی چیز بری ہے. اور یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرتی بات ہے، اتفاقی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو رسول اللہ کہاں پہ تھے؟ غار حرا میں. اور رسول اللہ کیا کر رہے تھے؟ یہ جو اعتکاف ہوتا ہے یہ غور و فکر کا نام ہے اور اللہ کے ساتھ اپنی لائن سیدھی کرنے اور کنیکشن مضبوط کرنے کا نام ہے. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، لیکن اسلام میں ان 10 دنوں میں اعتکاف ہے کہ دنیا سے کٹ کر، ہر بندے سے رابطہ منقطع کر کر ایک اللہ سے تار ملائی جائے. اور اللہ نے وہ طریقہ بھی بتا دیا کہ ایک سرا قرآن پاک کا میرے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا تمہارے ہاتھ میں ہے. جو اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے اس کنیکشن کو مضبوط کر لے، اللہ تک پہنچ جائے گا. اور میرے بھائیوں، جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں یہاں پر یا پورے پاکستان میں یا پوری دنیا میں، ان سے یہ گزارش ہے کہ اعتکاف کے اندر جو سب سے معیوب چیز ہے کہ آپ اللہ کے لیے 10 دن کے لیے یہاں پہ آئے ہیں، لیکن آپ ساتھ موبائل بھی لے آئے ہیں اور موبائل کے اوپر بھی بیٹھے ہیں. آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بھی موبائل کے اوپر قائم ہو رہے ہیں، کاروباری لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت ہو رہی ہے. ان 10 دنوں کے اندر خدا را اعتکاف کرنے والے ہوں یا اعتکاف نہ کرنے والے ہوں، ان 10 دنوں کے اندر، میں تو پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ رمضان کے اندر ہمارے ائمہ اور علماء کا یہ طرز عمل تھا کہ کاروبار بھی بند کر دیا کرتے تھے کہ یہ مہینہ اللہ کے ساتھ تجارت کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نہ کوئی تجارت ہوگی، نہ کوئی دکان کھلے گی. دکان کھولنا معیوب نہیں ہے یا تجارت کرنے میں عیب نہیں ہے اگر شرعی تقاضے پورے ہو رہے ہیں. لیکن یہ آخری گنتی کے 9-10 دن رہ گئے ہیں. اگر ان میں آپ صرف اللہ کے لیے خالص ہو جائیں گے، اللہ کے ساتھ لائن ملانے کی کوشش کریں گے، تو اللہ رب العزت بھی آگے بڑھ کر آپ کی نیکیوں کو قبول کرے گا. اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں خود ارشاد فرما دی ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے جہنم میں جلیں. اللہ تو چاہتا ہے کہ جو موقع میں میسر کروں اس موقع سے بندے فائدہ اٹھا کر جنت کے راہی بن جائیں. بتائیے اس سے بڑا کون سا موقع ہو سکتا ہے؟ آج آپ نے ایک کلیہ یاد کرنا ہے،
بہت سے ساتھی آج بھی سوال کر رہے تھے لیلۃ القدر کی کیا نشانی ہوتی ہے. آپ علماء اس حوالے سے بتاتے ہیں, آپ کو جزوی طور پہ بتا دیتا ہوں کہ لیلۃ القدر کے اندر موسم معتدل ہوتا ہے. جس قسم کا موسم ہو رہا ہو, اگر نہایت سردیوں میں رمضان ہے تو اس دن شدید سردی نہیں پڑے گی, اگر نہایت گرمیوں میں رمضان ہے اس دن شدید گرمی نہیں پڑے گی. یہ نشانیاں حدیث سے ثابت ہیں. لیکن میرے بھائیوں, ان 9-10 دنوں کے اندر بھی آپ کی عقل پہ کس نے پردہ ڈال دیا کہ آپ نے ایک دن کی تلاش کرنی ہے, آپ نے صرف ایک رات کو عبادت کرنی ہے؟ یہ 9 دن یا 9 راتیں جو آپ کے مقدر میں باقی رہ گئی ہیں, آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں لیلۃ القدر پانے کی. ان 9 راتوں میں ایک شیڈول بنا لیجئے, ایک شیڈول بنائیے, سوچئے, جو لکھنا چاہتے ہیں چاہے لکھ لیں, ایک شیڈول بنائیں اور 9 راتوں میں صرف اتنی عبادت کر لیں. آپ کے اوپر یہ گارنٹی ہے اللہ کی طرف سے بھی اور رسول اللہ کی طرف سے بھی. آپ نے پھر وہم نہیں کرنا, پھر شک نہیں کرنا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے لیلۃ القدر کو پا لیا انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے نصیبے میں لیلۃ القدر کر دے. اور یہ لیلۃ القدر اگر آپ اس کے اوپر صرف غور کریں, آج کل راتیں اگر 8.5 گھنٹے کی لگائی جائیں, 9 گھنٹے کی, مختلف اوقات میں مختلف گھنٹے کی راتیں ہوتی ہیں. آج کے حساب سے کہتے ہیں 8, 8.5, 9 گھنٹے کی اگر رات لگا لی جائے تو آپ بتائیے 1000 مہینہ جو اسلامی سالوں کے اعتبار سے 83 سال سے بھی اوپر بنتا ہے, 83 سال سے بھی, اور اگر عیسوی سال لگائے جائیں 81 سال کے قریب بنتا ہے. 1 گھنٹہ اگر 8, 8.5, 9 گھنٹے کی رات ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ 8.5, 9 گھنٹے 81 برس عیسوی کے برابر ہیں اور 83 برس اسلامی سالوں کے برابر ہیں. 8 گھنٹے, 1 گھنٹہ 10 سال سے زیادہ قیمتی ہے. اور میں اور آپ کتنے بے وقوف ہیں وہ گھنٹہ ضائع کر دیں. ہم بے وقوف ہیں. آج تو خود غرض بن جائیے, آج آپ یہ ارادہ کیجئے ان 9 راتوں میں سیلفش ہوں, میں خود غرض ہوں, میں اپنے لیے جنت کے وہ اعمال کما لوں گا. اگر ان راتوں میں بھی خود غرضی نہیں کرنی اور ان راتوں میں بھی سیلفش نہیں ہونا. لوگ کہتے ہیں امام مالک نے, وہ اتنی دور سے بندہ آیا تھا, ایک سوال کا جواب ہی دے دیتے. اب یہ بات سمجھ آتی ہے جب انسان کا ویژن کلیئر ہوتا ہے. امام مالک کو پتا تھا اگر میں مسئلے مسائل میں پڑ گیا میرے کئی گھنٹے ضائع ہو جائیں گے, تو میں وہ اپنا پورا مہینہ فتوی بند کر دیتے تھے, حدیث پڑھانا بند کر دیتے تھے. کہتے تھے یہ قرآن کا مہینہ ہے, یہ عبادات کا مہینہ ہے, ہم اس مہینے کے اندر صرف رب کو راضی کریں گے. اور آپ نے یہ 9 دن 8 گھنٹے, ہر گھنٹہ 10 سال کے برابر ہے. آپ اور میں بے وقوف ہوں گے اگر ضائع کر دیں. 1 منٹ جس رات کے اندر 60 دنوں پہ بھاری ہو, 1 سیکنڈ 24 گھنٹے کے برابر ہو. میں اور آپ پاگل ہیں, وہ سیکنڈ بھی ضائع کر دیں, وہ منٹ بھی ضائع کر دیں, وہ گھنٹہ بھی ضائع کر دیں, وہ 8 گھنٹے بھی ضائع کر دیں. 81 برس کی عبادت کے اوپر پانی کو پھیر دیا جائے. اللہ نے موقع دیا میرے بھائیوں, اور محدثین نے یہ بات بھی لکھ دی ہے. یہ جو 81 برس کی عبادت ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو 81 برس کی عبادت ہے یا 83 برس کی عبادت ہے اسلامی سال کے حساب سے, اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صحیح آپ کے سامنے رکھتا ہوں, محدثین نے, علماء نے اس کا مطلب بھی نکالا. اس کا مطلب یہ, اس رات میں آپ قیام کرتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے یہاں پہ قیام ہوا کرے گا, اور قیام کے اندر پہلی 4 تراویحیں بیٹا سہل پڑھائے گا, دوسری 4 قاری امجد صاحب پڑھائیں گے, اور اس کے بعد 2 رکعت کا قیام اللیل قدر طویل ہوگا. 2 صفحے, 2.5 صفحے, 1.5 صفحہ ہمارا بیٹا عبداللہ نذیر پڑھے گا, تاکہ کسی کا کوئی چیز رہ گئی ہے رکعتوں میں سے تو وہ وہاں پہ پوری کرے. اور اس کے بعد ملک کے جید قراء قاری امجد صاحب, قاری حمزہ صاحب, قاری وقاص صاحب, حافظ حذیفہ صاحب اور دیگر قراء آپ کو وطروں کے اندر دعا بھی کروایا کریں گے. یہ ہر روز کی ایک روٹین ہوگی. علماء بھی آئیں گے, دروس بھی ہوں گے, دعائیں بھی ہوں گی. آپ نے ان سب عبادات میں کیسے شرکت کرنی ہے؟ جو علماء نے لکھا وہ یہ ہے, جس نے اس رات کے اندر قیام کر لیا, یعنی امام کے ساتھ 8 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دیا, اس کے نامہ اعمال میں یہ نہیں لکھا جائے گا کہ اس نے رمضان کی فلاں رات کو قیام کیا, بلکہ کیا لکھا جائے گا؟ اس بندے نے 83 برس اللہ کے سامنے قیام کیا ہے. اب بتائیے, میں اور آپ غافل ہیں, ہم شیڈول کیوں نہیں بنا رہے؟ آج ہی ہمیں شیڈول بنانے کی ضرورت ہے کہ اس رات میں ہم نے کون کون سے اعمال جمع کرنے ہیں. ہم صورتوں کے حوالے سے فضائل ذکر کر رہے تھے, ان کی طرف بھی آئیں گے. ذکر کے فضائل بعض جو ہیں آپ کے سامنے رکھنے ہیں, لیکن اس سے قبل آج جو آپ نے بات سمجھنی ہے, آج کے بعد
سب سے پہلی بات، یہ بات کے اندر بھی لوگ غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، نماز کا سلام پھرا، سلام پھرتے ہی سنت کو کھڑا کر لیا، سنتے پڑھنی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں اتنی بڑی فضیلت کی تسبیح فاطمہ کی جو حدیث ہے، آج کے بعد آپ نے یہ عہد کرنا ہے کہ مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، یا جتنے 9 دن باقی ہیں، فجر کے بعد کم از کم، ویسے تو ہر نماز میں ہونی چاہیے، لیکن ان نمازوں میں اگر آپ کریں گے تو لکھا یہ جائے گا یہ 81 برس یہی تسبیحات کرتا جا رہا ہے۔ اور وہ تسبیحات کیا ہیں، ان کے اجر و فضائل بھی آپ کو پتہ ہونے چاہیے۔ انشاءاللہ تسبیح حمد کے بارے میں تفصیلی گفتگو بعد میں ہوگی، لیکن صرف ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو نماز فرض کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، اور اس عدد کی گنتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جس کو نہیں آتا وہ آج ہی یاد کرے، قراء موجود ہیں، دسیوں قاری حافظات عالمات موجود ہیں، عورتیں بھی یاد کریں۔ یہ تسبیح 33 مرتبہ کرنے کے بعد جو عدد 100 کا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کے ساتھ ملا کے 100 کا عدد پورا کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے! کیا نبی کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا نبی سے زیادہ سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر صرف اتنا پڑھ لے گا نا، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ یہاں پہ رک کے آپ نے سوچنا ہے کیا کوئی بدبخت ایسا بھی ہوگا جس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں گے؟ اور یہ ایک ساحل کی، ایک بیچ کی بات نہیں ہو رہی، ایک سمندر کی بات نہیں ہو رہی، زمین کے اوپر جتنے سمندر موجود ہیں ان کی جھاگ کے برابر بھی اگر کسی بندے کے گناہ موجود ہیں، صرف فرض نماز کے بعد یہ تسبیح پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اسی پر بس لکھا کیا جائے گا کہ 81 برس یا 83 برس اس بندے نے یہ وظیفہ پڑھا۔ گویا آج آپ نے اپنی اصلاح ایسے طریقے سے کرنی ہے کہ آپ نے ایک چارٹ بنانا ہے۔ میں نے 100 مرتبہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے فضائل بعد میں آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آج آپ نے یہ 5 اللہ رب العزت کی تسبیح، تحمید، تحلیل، لا حول ولا قوت الا باللہ، تکبیر، اس ایک وظیفے میں یہ 5 چیزیں شامل ہیں۔ وظیفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ 100 مرتبہ پڑھنا، یہ شیڈول بنا لیں، جیسے مغرب ہو آپ اپنے اوقات کو مقرر کریں کہ میں نے یہ وظیفہ کس ٹائم پہ پڑھنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ 100 مرتبہ پڑھیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا یہ 83 سال ہر روز 100 مرتبہ پڑھا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک نہایت اہم وظیفہ اکیلا جو ہے یہ بھی 100 مرتبہ اس کو بھی اپنانا ہے۔ اس کے فضائل بھی آنے والے دروس میں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جس کو نہیں یاد، آج ہمارے قاریوں سے یہ بندہ یاد کر کے جائے، اور یہ 100 مرتبہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے۔ صرف 100 مرتبہ پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو 100 اسماعیل کے غلام بیٹوں کی آزادی کا ثواب مل جائے گا، اور آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا یہ 83 سال ہر روز یہ 100 مرتبہ پڑھا کرتا تھا۔ اور میرے بھائیوں ایک بات وظیفے کے علاوہ بھی کہنا چاہتا ہوں، ہمارے اندر بعض کوتاہیاں موجود ہیں، ان کوتاہیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے، جو بندہ ایک دن میں 12 رکعتیں پڑھتا ہے، کون سی 12؟ فجر کی 2 سنتیں، ظہر کی 4 پہلے کی، اور ظہر کے بعد 2، 6 اور 2 8 ہو گئی، مغرب کے بعد 2 10، اور عشاء کے بعد 2 12۔ یہ بندہ جو 12 رکعتیں ایک دن میں پڑھتا ہے، اس کا اجر و ثواب کتنا ہے پتہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ جس وقت 12ویں رکعت یعنی عشاء کے ٹائم آپ کی 12ویں رکعت مکمل ہو جاتی ہے، اسی ٹائم اللہ رب العزت جنت میں اس بندے کے لیے ایک محل بنا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ لیلۃ القدر کی رات میں، اور یہ 9 دن ہم نے پڑھنی ہے، عشاء کے بعد 2 سنتیں کسی بندے نے مس نہیں کرنی، کیا لکھا جائے گا؟ آپ اس کی ذرا کیلکولیشن لگائیے، 1000 مہینے میں 1000 مہینے کو 30 سے اگر ضرب دے دیں اوسطن، تو 30,000 محلات
آپ کے ایک رات میں یہ 2 رکعتیں پڑھنے سے ادا ہو جائیں گے. کیوں؟ 12 کا عدد آپ نے جس رات کو پورا کیا آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا کہ یہ بندہ 83 برس سے یہ عبادت کرتا چلا آ رہا ہے. 12 رکعتیں آپ نے ہر روز پڑھنی ہیں. اور ان 12 رکعتوں کے ساتھ ایک کلیہ اور آپ کو بتاتا ہوں. یہ جو آپ کے سامنے کلیے رکھ رہا ہوں ان میں سے یاد کریں, جتنی استطاعت ہے اس کو اپنا لیں, اور جس کی استطاعت نہیں ہے وہ توفیق مانگے اللہ ہمیں یہ استطاعت نصیب فرمائے. ان 12 رکعتوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ اشراق کی 4 رکعتیں پڑھتا ہے, 4, پہلی حدیث آپ نے سنی ہوگی, 2 رکعتوں کو پڑھنے سے کیا ثواب ہے؟ پورے کے پورے حج کا, پورے کے پورے عمرے کا. کس بندے کے لیے؟ اعتکاف والوں کے لیے کتنی آسان عبادت ہے. فجر پڑھی, ادھر ہی مسجد میں ہی رہنا, اب تو مسجد سے نکلنا ہی نہیں. قدرتی بات اللہ نے موقع دے دیا اعتکاف والوں کو. اب وہ جب سورج طلوع ہو جائے 10-12 منٹ کے بعد جب اشراق کا وقت شروع ہو جائے اس وقت 2 رکعتیں پڑھیں گے, پورے کے پورے حج اور عمرے کا ثواب تو مل گیا. اور اگر 4 پڑھ لی اس کے بارے میں بھی حدیث یہ ہے کہ اس کا جنت میں ایک محل بن جائے گا. اور یہ کس دنوں کی بات ہو رہی ہے جن کی ایک ایک دن کی, ایک ایک رات کی عبادت 83 برس کی ہے. گویا آپ صرف یہ 9 دن اپنا لیں, 12 رکعت یہ پڑھنی ہے, 4 رکعت یہ پڑھنی ہے, تو گارنٹی ہے آپ کے 60,000 سے زائد محلات اللہ رب العزت جنت میں اختیار کر دے گا. اور کیا چاہیے, کیا چاہیے؟ اور میرے بھائیوں, چند نہایت چھوٹے کلیات ہیں جن سے ہم غافل ہیں. عجیب و غریب بات ہے, نبی کریم نے بھی یہ صحابہ کو کہہ دیا, کیا ہو گیا تمہیں, کون ایسا ہے, کون عاجز ہے جو رات کو سونے سے پہلے پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا یا 1/3 قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ صحابہ نے کہا بڑی مشکل بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کون عاجز ہے؟ یعنی نبی کریم کا انداز یہ تھا, یہ کیا مشکل ہے؟ صحابہ سوچنے لگے یہ تو بہت مشکل ہے, اور نبی کریم کہہ رہے ہیں یہ کیا مشکل ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کلیہ بھی بتلا دیا. کہا کوئی بستر پہ جائے اور سونے سے پہلے صرف 1 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے, گویا اس نے 1/3 قرآن کی تلاوت کر لی. اب آپ یہ بات بتلائیں, اگر 1 مرتبہ پڑھنا 1/3 ہے تو یہ بھی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنے کا اجر و ثواب کتنا ہے؟ پورے کے پورے قرآن پاک کے پڑھنے کا. اور ان راتوں میں اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ صرف پڑھ لیتا ہے, کیا لکھا جائے گا؟ 84 برس ہر روز پورے کے پورے قرآن کی یہ تلاوت کیا کرتا تھا. اور میں آپ کو 3 کی بات نہیں کرتا, میں ایک اور حدیث صحیح اس کے ساتھ ملا کے کلیہ بتاتا ہوں. آپ نے ان 9 راتوں میں یہ سورت اخلاص کو 3 مرتبہ نہیں پڑھنا. کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 10 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 10 مرتبہ. ایک تو 10 مرتبہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, 9 کے عدد پہ جب آپ پہنچیں گے تو 9 کے عدد پہ کیا اجر و ثواب مل گیا؟ 3 قرآن ختم کرنے کا اجر و ثواب تو مل ہی گیا. اور اس کے بعد اگر عدد کو 10 کرنے کے لیے 1 مرتبہ قل ہو اللہ کو ساتھ ملا لیں گے, صحیح حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث کے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو بندہ 1 دن یا 1 رات میں 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لیتا ہے, اللہ رب العزت جنت میں اس کے لیے محل قائم کر دیتے ہیں. اب آپ نے خود کیلکولیشن کرنی ہے کہ میں نے 30,000 محل قائم کرنے ہیں, 60,000 کرنے ہیں, یا یہ 10 ملا کے 90,000 محل. آپ کے گارنٹی ہے اگر آپ ان 9 راتوں میں یہ عمل کر لیں گے آپ کے اللہ قائم کر دے گا. اور پھر اللہ کریم ہے, اور پھر اللہ رحیم ہے. جس بندے کے جنت میں باغات لگے ہوں, کھجوروں کے درخت لگے ہوں, پودے لگے ہوں, محلات تیار ہوئے ہوں, تو یہ اللہ کی, محدثین نے لکھا, اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, ویسے تو اللہ کی مرضی, اللہ جو چاہے کر دے, لیکن اللہ اتنا کریم ہے, ایک بندے کے لاکھوں محلات جنت میں قائم ہے تو پہلے کیا اسے جہنم میں ڈالے گا؟ نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحم کرتے ہوئے, اس کی اس عبادات کو دیکھتے ہوئے, اس کے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کو جنت الفردوس میں داخل کر دے گا. اور میرے بھائیو, جو میں نے وظیفہ آپ کے سامنے رکھا نا, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ, صرف اس کے ایک ٹکڑے کے بارے میں حدیث پتہ کیا ہے؟ انشاءاللہ اس کو ڈیٹیل سے بیان کریں گے. سبحان اللہ و بحمدہ, صرف یہ, یعنی صرف سبحان اللہ اور الحمدللہ کہا, یہ تو 5 اکٹھے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں 100 مرتبہ. جو بندہ یہ پڑھ لیتا ہے اس کے گناہ بھی اگر سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں, اللہ رب العزت معاف کر دیتا ہے. یہ سارے اعمال آپ نے ایک ترتیب بنا کے, شیڈول بنائے, چارٹ بنائے, ہر معتکف, ہر آنے والا مسجد میں, باقی 9 دن رہ گئے, چھوڑ دے ہر کام,
आप और मैं घर के अंदर चार्ट बनाएं, ये काम हो चुका टिक कर दिया, ये काम हो चुका टिक कर दिया। और एक बात ये जरूर कहना चाहता हूं, आखिरी 9 दिन है मेरे भाइयों, कोई बंदा इस अजर सवाब से महरूम ना रहे कि वो 1000 आयतों का क़याम न करे। मेरे भाइयों, जो बंदा 1000 आयतों का क़याम करता है, पहले भी आपके सामने ये बात रखी है, उसके नसीब और मुकद्दर में अल्लाह रब्बुल इज्जत एक ऐसा खजाना लिख देते हैं कि जिस खजाने की कीमत जमीनों आसमान के सारे खजाने मिलकर नहीं अदा कर सकते। और 1000 आयतों का क़याम आपने कैसे करना है? आप जिनको 29वां और 30वां पारा याद नहीं है, वो हाथ में कुरान पाक ले लें। जो बुजुर्ग हैं, खड़े नहीं हो सकते, यहाँ पे तरावी पढ़ ली, 8 रकत पढ़ ली, 6 पढ़ ली, जितना उनका दिल करता है, इमाम के साथ सलाम फेरा, पूरी रात का क़याम तो मिल गया। उसके बाद उनके पास ऑप्शन है कि वो 2 रकत पढ़ें। वितर के अंदर रकात को बढ़ाया जा सकता है, वितर 3 हो सकते हैं, वितर 1 हो सकता है, वितर 5 हो सकते हैं। उसके अंदर 2 रकतों के अंदर जो बुजुर्ग खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, कुर्सी के ऊपर बैठे, कुरान पाक अपने पास रखें, कुरान पाक खोल लें, पहली रकत के अंदर 29वां पढ़ लें, दूसरी रकत के अंदर 30वां पढ़ लें। पहली एक रकत में 29वां 30वां पढ़ लें तो 29वें और 30वें पारे की आयात की तादाद 1000 से ज्यादा है। फायदा क्या होगा? सुभान अल्लाह। मैं कहता हूं ये कुलिया आपने मिस्री करना, ये अगरचे कुछ मुश्किल होगा, लेकिन इसका अजर सवाब पता कितना? आपके नामा अमाल में ये लिख दिया जाएगा, ये बंदा 84 बरस तक रोजाना 1000 आयत का क़याम किया करता था। और 1000 आयतों का क़याम ये कोई छोटी इबादत नहीं है। खाली 100 आयतें बगैर क़याम के पढ़ने का सवाब ये है कि उस बंदे ने पूरी रात क़याम किया। तो जो नमाज के अंदर 1000 आयतों का क़याम कर लेगा, उसके अजर सवाब का क्या कहना। और मेरे भाइयों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 9-10 दिनों में, यह भी एक सुन्नत है जो हमने तर्क कर दी है, और इस सुन्नत को भी जो इख्तियार करना चाहिए, फर्ज नहीं है, लेकिन इस सुन्नत को भी जो इख्तियार करना चाहे कर ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन रातों के अंदर नहाने के औकात आपको पता है रसूलुल्लाह के दिन के थे, लेकिन जब ये रातें आती थी तो रसूलुल्लाह मगरिब के बाद नहाया करते थे। क्यों? मगरिब के बाद इसलिए नहाया करते थे कि इस गुसल से मैं चाको चुबंद हो जाऊं और मैं सारी रात रब की इबादत करके रब को राजी कर लूं। मगरिब के बाद गुसल करना इन रातों में यह भी सुन्नत से साबित है। जो बंदा ये सुन्नत भी अपनाना चाहता है रसूलुल्लाह की, ये छोटी छोटी सुन्नतें कोई बंदा इख्तियार करेगा तो नाकाम और नामुराद नहीं होगा। और फिर इन रातों में यह सुन्नत है कि सारी सारी रात जागना है। रसूलुल्लाह ने कभी जबर नहीं किया अपनी अज़वाज के ऊपर, अपने रिश्तेदारों के ऊपर, लेकिन इन 9-10 दिनों में रसूलुल्लाह हुक्मन जबरन अपनी अज़वाज को भी उठाते थे, और जो कोई आपको मिलता आप कहते थे खड़े हो जाओ, सारी रात अल्लाह की इबादत करो। वजह यह है जो आपके सामने रख रहा हूं कि 9 ही तो दिन है, 9 ही तो रातें हैं गिनती की, या 10 दिन आपको मिल जाएंगे। अगर 29वां का हुआ तो 9, और अगर 30 हुए तो 10 दिन आपको मिल गए। इन 9 और 10 दिनों में अगर आप जाग लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। इन रातों में अल्लाह को मनाने की कोशिश कर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और कुलिया, इसके भी फजाइल आपके सामने रखेंगे, वो ये है कि आपने दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ये वाला दुरूद पाक रोजाना रात को, चाहे मगरिब से लेके फजर वक्त, या जो आप रूटीन बनाना चाहते हैं, एक दिन के अंदर डिवाइड कर लें, एक रात में डिवाइड कर लें। आपने 100 मरतबा का ये शेड्यूल में शामिल करना है कि मैंने दुरूद पाक भी एक दिन में 100 मरतबा पढ़ना ही पढ़ना है। और मेरे भाइयों, कुलियों में से एक कुलिया मुहद्दिसीन ने जो बयान किया वो भी बयान करना चाहता हूं। उसके बाद एक वजीफा भी बताऊंगा। मुहद्दिसीन ने यह बात लिखी है कि ये जो रातें आ रही हैं, इनमें सिर्फ जिक्र, सिर्फ कुरान पाक और सिर्फ क़याम, ये भी अगरचे बेहतरीन इबादत हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए। ये तो एक सेल्फिशनेस और खुदगर्दी का टाइम आ चुका है। अब तो नेकियों को इस तरह बंदे को कवर करना चाहिए कि कोई नेकी हाथ से निकले ना। इसलिए मुहद्दिसीन ने कहा, इन रातों में जिस तरह पूरे रमजान में इन्फाक का सवाब ज्यादा है, तो इस रात में अगर ये 9 रातों में एक बंदा रोजाना सिर्फ 1 रुपया, 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख अपनी अपनी जेब के मुताबिक देता है, तो उसके नामा अमाल में ये सिर्फ जिक्र के बारे में हाथ नहीं है, बल्कि उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा इस बंदे ने 84 बरस हर रोज 1000 रुपया सदका किया।
सिर्फ 9 दिन में 9,000 रुपया लगना है। और लिखा क्या जाना है, 9 दिन में किसी का अगर 90 रुपए लगने हैं, 9 रुपए लगने हैं, लिखा यह जाना है कि इस बंदे ने 83 बरस हर रोज 1,000 दिया है, हर रोज 10,000 दिया है, हर रोज 1 लाख दिया है। इसीलिए सहाबा इन रातों के अंदर नेकियों के, ये बात नहीं है कि सिर्फ कौली इबादत है, माली इबादत भी यहां पे बजा लानी है, बदनी इबादत भी यहां पे बजा लानी है। इसीलिए ये बात भी अगर आई है ज़िमनी तौर पे तो कह देता हूं, सहाबा का तर्ज अमल था और असलाफ का, रात के पिछले पहर इन रातों में निकल जाते थे। कहां? मरीज की इयादत करने, कि ये नेकी भी मिल जाए, क्योंकि सिर्फ मरीज की इयादत करने का अजर और सवाब आपके इल्म में है ना। 70,000 फरिश्ते आसमान से नाजिल होते अपने उस बंदे के लिए दुआ करने के लिए जो अपने भाई का हाल चाल पूछने के लिए चला जाता। और यहां पे हमें कितनी अल्लाह ने आसानी दी है, हमें जाना पड़ना नहीं, हमने मोबाइल फोन करना है, खाला जान आपका क्या हाल है, मैं आपके लिए दुआ गो हूं, आपने उनकी फोन पे इयादत कर ली, इंशाअल्लाह आप इस अजर सवाब के मुस्तहिक हो जाएंगे। गोया सहाबा ने सिर्फ अल्फाज की, जिक्र की, कोली इबादत के ऊपर इन दिनों में तवज्जो नहीं दी, बल्कि माली इबादत के ऊपर भी दिया करते थे। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंधी और तूफान से ज्यादा इन 10 दिनों में खर्च किया करते थे, कमर कस लिया करते थे। सारी जिंदगी एतकाफ किया, 10 दिन अल्लाह के साथ लाइन। नबियों की तो वैसे ही जिब्रील अमीन के जरिए मिली होती है, लेकिन ये मेरे और आपके इस्लाह के लिए है कि रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा ऐसा हुआ, एतकाफ रह गया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस एतकाफ जो नफली इबादत है उसकी भी कदा दी और अगले बरस 20 दिन बैठे। गोया नफल की कदा भी नफल साबित है, सुन्नत की कदा भी सुन्नत साबित है, और फर्ज की जो कदा है वो तो फर्ज बंदे के ऊपर है ही है, वो तो देनी देनी है। और मेरे भाइयों एक बात जो बहुत अहम कुलिया है वो ये है, अस्तगफिरुल्लाह का कसरत से आपने विरद करना। ये भी आप अपना शेड्यूल बनाएं। इसके अंदर तो मेरा ख्याल है 100 की तादाद मुकर्रर करना तो बहुत थोड़ी बात है। जो बंदा अपनी तौफीक के हिसाब से कर सकता है वो कर ले। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। इस एक वजीफे के बारे में हदीस है कि अगर कोई बंदा ये अल्फाज सिद्के दिल से कह दे कि अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, मैं आपके सामने आता हूं, आप ही अल्लाह है, आप हय्युल क़य्यूम है और आप मुझे मुआफ कर दे, अगर वो बंदा मैदाने जंग से, मुसलमानों के मारका जिहाद से पीठ फेर के भी भागा हो, अल्लाह ताला उसका ये गुनाह भी माफ कर देगा। तो आपने इस रात के अंदर जहां पे नेकियों के फजाइल के जिक्र करने हैं वहां पे अल्लाह से माफी भी मांगनी है। उसका भी फायदा यही है कि आपके नामा माल में लिखा जाएगा कि ये बंदा 83 बरस अल्लाह से माफी मांगता रहा। जो बंदा 83 बरस अल्लाह से माफी मांगता रहे उसके नामा माल में ये लिखा हुआ पाया जाएगा, तो क्या रब उसे माफ नहीं करेगा? अपनी उम्र से भी ज्यादा बड़ी अल्लाह ताला ऑप्शन दे रहा है और फिर भी आप ये समझते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ करने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, जो कुल हु अल्लाह के बारे में बात की, अगर बात आई है तो इस बात को मुकम्मल करते हैं ताकि अगले दरस के अंदर इसके अलावा की सूरतों के फजाइल रखे जाएं। और एक कुलिया और आपने याद रखना, जिस तरह कुल हु अल्लाह 1/3 कुरान है, तो ये हदीस भी हसन है कि कुल या अय्युहल काफिरून 1/4 कुरान के बराबर है। ये आपने हर रोज रात को 12 मरतबा पढ़नी है ताकि 3 कुरानों का अजर सवाब। कुल या अय्युहल काफिरून 12 मरतबा पढ़ने में क्या टाइम लग जाएगा? 10 दफा कुल हु अल्लाह पढ़ने से क्या टाइम लग जाएगा? और कुल हु अल्लाह के मानी के ऊपर भी गौर करना है और इस सूरत से मोहब्बत करनी है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, मस्जिद कुबा में एक साहबी रसूल थे, इमाम थे और वो क्या किया करते थे, सूरत फातिहा पढ़ी उसके बाद कुल हु अल्लाह पढ़ना शुरू कर देते थे। कुल हु अल्लाह पढ़ने के बाद कुरान पाक को दीगर मकामात से पढ़ना शुरू कर देते थे। इस हदीस से ये बात भी साबित होती है कि ये जो तरतीब तौकीफी के एतबार से कुरान पाक को पढ़ना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये साहबी सबसे पहले क्या पढ़ा करते थे? कुल हु अल्लाह, और उसके बाद कुरान की तिलावत किया करते थे। रसूलुल्लाह के पास मुकदमा आ गया, ये बंदा हर रकत में कुल हु अल्लाह पढ़ता है, हर रकत में कुल हु अल्लाह पढ़ता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके नमाजियों को कहा, उस बंदे के नमाजियों को यानी उस साहबी के, अगर आप चाहते हैं कि आप उस इमाम को बदल दें तो आप बदल दें। अभी रसूलुल्लाह की बारगाह में वो बंदा पेश नहीं हुआ, वो साहबी, अगर आप अपना इमाम बदलना चाहते हैं तो बदल दें। कुबा के लोगों ने कहा इमाम तो बड़ा आला है, नेक और मुत्तकी है, इमाम नहीं बदलना चाहते, लेकिन ये जो मसला है
کہ ہر روز ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ جب آ گیا، رسول اللہ نے اس کو طلب کر لیا اور کہا کیا معاملہ ہے، ہر رکعت میں تو قل ہو اللہ پڑھتا ہے؟ کہا مجھے اس سورت سے محبت ہے اور میں یہ سورت اس لیے پڑھتا ہوں کہ اس کے اندر اللہ کا توحید بیان ہوئی ہے، اللہ کی توحید بیان ہوئی ہے، یہ چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ اللہ واحد ہے، احد ہے، تفصیلی بات کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ کا کوئی والد نہیں ہے۔ تو میرا جب بھی قرآن کی تلاوت شروع کرنے کو دل کرتا ہے تو میں ابتدا میں یہی پڑھ لیتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے باقی صحابہ کو مخاطب ہو کے کہا یہ بندہ جس کو قل ہو اللہ سے محبت ہے، اس قل ہو اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں داخل کر دی۔ ایک مسئلہ یہ سمجھ آیا کہ قرآن پاک قل ہو اللہ سے ابتدا کر کے پیچھے سے پڑھا جا سکتا ہے، یہ جو بات غلط العام کئی چیزیں مشہور ہیں کہ جی ترتیب سے پڑھنا چاہیے، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ کیا ہیں، ایک صحابی دوسرے تھے، وہ ہر سورت کے آخر میں قل ہو اللہ پڑھا کرتے تھے، کوئی سے بھی قرآن پڑھا، یہ تو شروع میں پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے ایک صحابی تھے کہ جہاں سے بھی قرآن پڑھا اختتام قل ہو اللہ پہ۔ رسول اللہ کے پاس یہ مقدمہ بھی آ گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کام کیوں کرتا ہے؟ کہا اس سورت سے بڑی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سورت کی محبت کی وجہ سے اللہ رب العزت آسمانوں پہ تیرے سے محبت کرتا ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ قل ہو اللہ پڑھنے میں ٹائم کتنا لگتا ہے؟ یہ ہم بے وقوف ہیں، یہ ہم نے یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، اس لیے آپ کے سامنے یہاں پہ نیکیوں کی گفتگو ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک صرف ثواب اور فضائل حاصل کرنے کے لیے ہے، یہ دستور حیات بھی ہے، یہ معاشرے کے اوپر لاگو کرنے کے لیے بھی ہے، یہ ایک نظام بھی ہے، یہ اقامت دین کی ایک جد و جہد کا بھی نام ہے۔ یہ ایک الگ باب ہے جس کے حوالے سے کئی مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ حقیقت میں یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ، یہ دین غالب آئے گا، ایک دن آئے گا، صرف اللہ نے یہ دیکھنا ہے کہ میری دنیا کے یہ جو بندے ہیں یہ کس قبیلے کے ساتھ کھڑے ہیں، کیا اللہ کے قبیلے میں کھڑے ہیں یا اللہ کے لشکر میں کھڑے ہیں یا اللہ کے مخالفوں کے لشکر میں کھڑے ہیں۔ کامیابی دنیا کے اندر حاصل کر لینا آپ کی میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اللہ کے نظام کے ساتھ کھڑے ہونا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق کے ساتھ ہر وقت ہر لمحہ حق کی بات کرنے کے لیے قرآن پاک کو دستور حیات جو کہا گیا یہ صرف جسمانی بیماریوں کے جو آپ کو وظائف بتائے ہیں صرف اس کے لیے نہیں ہے، یہ معاشرے کی بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے بھی ہے۔ زانی کو شادی شدہ کو سنسار کیا جائے گا تو معاشرے سے یہ بیماری ختم ہو جائے گی، چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے معاشرے سے چوری ختم ہو جائے گی، ڈاکو کو سرے عام قتل کیا جائے گا، ڈکیتی ختم ہو جائے گی، بچوں کو اغوا کرنے والوں کو، عورتوں کے ساتھ ریپ کرنے والوں کو چوکو چراہوں میں لٹکایا جائے گا تو یہ بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہوں گی کب؟ جب ہم یہ کام کریں گے، جب یہ صرف پڑھنے کے لیے ثواب کے لیے اور دستور حیات۔ میرے بھائیو یہ بات بھی سن لیجیے، آئیے تو کہہ کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ یہ قرآن پاک فضائل کی کتاب ہے، ثواب کی کتاب ہے، لیکن افسوس یہ ہے ہم نے اس کتاب سے صرف مردے بخشوانے کا کام لیا، زندوں کے لیے راہ ہدایت کا اس سے کوئی کام نہیں لیا۔ امریکہ ہو جائے، یورپ ہو جائے، کوئی بھی ہو جائے، میں کسی ملک کا چلے نام نہیں لیتا، کفار کی بات کر لیں، یہود و نصارہ کی بات کر لیں، وہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کے مذہب میں نہ آ جائیں۔ جب مذہب میں چلے جائیں گے آپ کے دوست بن جائیں گے۔ ان کو کیا اس چیز سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ کوئی مولوی ساری رات عبادت کرے، آپ ساری رات سجدے میں پڑے، کسی کافر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لیکن اگر آپ کہیں گے میں اس نظام کو، اس قرآن کو صرف اپنے بدن اور جسم پہ لاگو نہیں کرنا چاہتا، کہاں کرنا چاہتا ہوں؟ معاشرے کے اوپر، سیاسیات میں، ریاست میں، حکومت میں، عدالت میں۔ جب آپ یہ بات کہیں گے پورا عالم کفر آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سجدوں سے خطرہ ہے، رکوع سے خطرہ ہے، عبادات سے خطرہ ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سجدے میں پڑے رہو، اللہ کے نعرے لگاتے رہو، کوئی خطرہ موجود نہیں ہے۔ لیکن ان ایام کے اندر آپ نے یہ ثواب بھی حاصل کرنا ہے۔ اصل خطرہ یہ ہے کفار کو کہ اس قرآن کو جو بندہ اپنے جسم پہ لاگو کر رہا ہے، لا محالہ بات ہے، یہ بات بھی یاد رکھیے۔ جب آپ اس قرآن کو اپنے جسم پہ لاگو کرتے ہیں، جب آپ کی زبانیں اس سے تر ہو جاتی ہیں، اس کے اندر ایک جلالی اور وجدانی کیفیت ہوتی ہے، یہ آپ سے یہ تقاضا کرتی ہے کہ اس کو اپنے بیوی بچوں پہ بھی نافذ کرو، اس کو اپنے گھر پہ بھی نافذ کرو۔ جب بیوی بچوں اور گھر کے اندر بھی نافذ ہو جاتا ہے
پھر یہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کو معاشرے پہ بھی نافذ کرو، اور یہی وہ بات ہے جس سے وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بولتے ہوئے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف فرمائے۔ ہمارے ایک دوست بھائی ہیں ایاز بھائی، کل الحمدللہ بالکل ٹھیک تھے، رات کو ان کو ہلکا سا لقوے کا اٹیک ہوا ہے۔ سب ساتھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کا یہ لقوہ دور فرمائے اور ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ معزز سامعین گرامی قدر، آج انشاءاللہ 4 تراویحاں قاری امجد صاحب پڑھائیں گے، اور اس کے بعد 2 رکعت قاری عبداللہ چدر صاحب پڑھائیں گے، اور اس کے بعد ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ کی گفتگو ہوگی، اور اس کے بعد وطر ہوگا۔ بالعموم روٹین یہی چلائیں گے، لیکن مہمانوں کے اعتبار سے کل آپ کے سامنے ڈاکٹر عبید الرحمن محسن صاحب نے آنا ہے۔ آپ کو پتہ ولی کامل ہیں، ولی کامل کے بیٹے ہیں، تو ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ ہم یہ کوشش کریں گے کہ ان کا درس عشاء کے فوراً بعد کروا لیں، اور اس کے بعد 10 کی 10 رکعتیں ایک ہی دفعہ میں پڑھ لی جائیں، تو اس طرح شیڈول ہوا کرے گا۔ اور پرسوں حافظ فرقان الہی ظہیر صاحب آئیں گے سیالکوٹ سے۔ اس طرح جید علماء یہاں پہ خطابات کے لیے آئیں گے۔ مولانا یوسف مسروری صاحب 27ویں کو آئیں گے، مولانا عتیق الرحمن الوی صاحب 25ویں کو آئیں گے، اور اس کے علاوہ فجر کے اندر بھی دروس ہوتے ہیں۔ جو ساتھی رات کے دروس میں شرکت کرتے ہیں ان کے لیے یہ بھی خوشخبری کی بات ہے کہ فجر کے وقت بھی پاکستان کے جید اور مستند علماء یہاں پہ دروس دیتے ہیں، اور یہ فیسیلٹی صرف اعتکاف والوں کے لیے نہیں ہے۔ اعتکاف والوں کے لیے ظہر سے عصر تک مختلف کورسز ہم نے ڈیزائن کیے ہیں۔ آپ عام عوام میں سے بھی جو شامل ہونا چاہے ہو سکتا ہے۔ عصر کے بعد سوال و جواب کی جو نشست ہوتی ہے وہ میں خود کرتا ہوں، وہ بھی عام عوام شرکت کر سکتی ہے، صرف اعتکاف والوں کے لیے خاص نہیں ہے۔ تو آپ سب ساتھی عبادات کے ان ایام میں کمر کو کس کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کیجیے۔ سبحان ربک رب العزت